بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں رضوان غلزئی, آپ دیکھ رہے ہیں 3 پلس. میرے ساتھ موجود ہیں وسیم ملک اور اسد چودھری. آج 3 موضوعات کے اوپر ہم بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مکمل خاموشی, پرسرار خاموشی ہے, اور اب تو علیمہ خان نے بھی کہہ دیا ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر بھی لوگوں نے نہیں آنا. اس خاموشی کی وجہ کیا ہے, تفصیل سے ذرا آج اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے. دوسرا, کشمیر ایکشن کمیٹی نے فائنلی اسلام آباد مظفر آباد کی طرف جو ہے وہ مارچ کا اعلان کر دیا ہے. 15 جولائی کو وہ مارچ کریں گے, اور یہ ان کا ظاہر ہے کہ حتمی فیصلہ تھا. کشمیر کی تازہ ترین صورتحال پہ بات کریں گے, اور اس مارچ سے پہلے کیا ہوگا یا اس وقت اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. دوسرا, بلوچستان پہ کل ظاہر تفصیل سے بات ہوئی تھی, تو آج بلوچستان میں بھی بہت ایونٹ فل ڈے رہا. پرائم منسٹر وہاں موجود تھے, فیلڈ مارشل وہاں کوئٹہ موجود تھے, اور وہاں پہ دھرنا بھی ہو رہا ہے. جو شہداء کے لواحقین ہیں وہ لاشیں سڑک پر رکھ کے انہوں نے دھرنا بھی دے رکھا ہے, تو وہاں کی تازہ ترین صورتحال بھی آپ کے سامنے ہم رکھیں گے. وسیم ملک صاحب. اچھا رضوان غلزئی صاحب، اسد چودھری صاحب، آپ کی اجازت سے، چونکہ دونوں مسائل جو ہیں بہت اہم ہیں، ہم ان پر بات بھی کر رہے ہیں، تو اس پر تھوڑا سا مفصل انداز میں گفتگو کریں گے. گزشتہ 2 دنوں میں ہم نے اس پہ گفتگو نہیں کی. پاکستان تحریک انصاف، لوگوں کی نظر 2 لوگوں پہ ہے، علیمہ خان صاحبہ اور سہیل آفریدی صاحب. سہیل آفریدی صاحب پہلے للکارتے تھے، پھر ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن قائم ہوا، اس کے بعد بھی وہ گفتگو کیا کرتے تھے یا ایٹ لیسٹ اڈیالہ جیل آیا کرتے تھے. ان کی جانب سے خاموشی ہے. یعنی اگر میں یہ سمجھوں تو ایک لمحے کے لیے مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں سب اچھا ہے، عمران خان صاحب بنی گالہ بیٹھے ہیں، سہیل آفریدی صاحب جیسے اس وقت پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو وہ صوبے کے حالات دیکھ رہے ہیں. علیمہ خان صاحبہ نے بھی اب کہہ دیا کہ آپ نے نہیں آنا کارکنوں کو منگل کے روز اڈیالہ جیل، حالانکہ وہ کہا کرتی تھی کہ 10,000 لوگوں کو پہنچنا چاہیے. تو وجہ کیا ہے؟ کوئی پس پردہ ایسا چل رہا ہے جو لوگوں کو نہیں معلوم، یا یک طرفہ طور پر اتنا سرنڈر کر دیا گیا ہے کہ بس حالات کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ اور دیکھیں, برسٹر سیف کے حوالے سے یہ بتائیے گا کہ وہ بشرا بی بی نے تو ان کو بلایا تھا ملاقات کے لیے، وہ کیا معاملہ ہے؟ صحیح ہے. اچھا, یہ آپ بالکل یہ کہہ رہے ہیں کہ بطور صحافی یعنی یہ ویسے ہی انسان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یار جب کچھ نہ ہو رہا ہو تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہوتا ہے, اور اسی وقت کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے جب کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. بالکل ایکٹیویٹیز, اور یہ کافی عرصے سے دیکھیں, محمود خان اچکزئی، علامہ ناصر عباس تو بہت عرصے سے خاموش تھے. سہیل آفریدی بھی ایک عرصے سے ان کی وہ ایکٹیویٹی نہیں ہے. اب تو کل انہوں نے پشاور کے اندر ایک جو خطاب کیا وہ بالکل, میں نے بات کر رہا تھا کہ بالکل ہومیوپیتھک قسم کی ان کی گفتگو تھی. تو پھر آپ تلاش کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے. دیکھیں, اس وقت ایک تو ذمہ داری کا تقاضا اس صورتحال میں اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک سورس سے آپ کو خبر آ رہی ہوتی ہے, لیکن جب تک آپ اس کو ویریفائی نہیں کرتے تو تب تک ہم دے نہیں سکتے. تو بہت ساری انفارمیشن آ بھی رہی ہوتی ہے. اب کچھ چیزیں اس ٹائم پس پردہ ہو رہی ہیں, اور کچھ عرصہ پہلے بھی ہوئی تھیں, اور اس کے اندر جو فرق ہے یا جو اس دفعہ, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے جو ایک بہت بڑی کوشش ہوئی تھی اس کے اندر یہ شرط رکھی گئی تھی کہ یہ معاملہ لیک آؤٹ نہ ہو, لیکن وہ لیک آؤٹ عمران خان نے کر دیا. جب بیرسٹر گوہر گئے وہاں پہ تو عمران خان نے میڈیا کو بتا دیا. اس کے بعد بھی ایک دو موقع کے اوپر چیزیں جو ہے وہ میڈیا کو لیک ہوئیں, اور اس کے بعد پھر ظاہر نہیں آگے بڑھ سکیں. اس دفعہ جو چیزیں ہو رہی ہیں, جولائی تو ہو رہا تھا, اور جولائی میں یہاں اسلام آباد کی جو ویسے پاور کوریڈورز ہیں اس کے اندر بھی جو گفتگو ہو رہی ہے یا جس طرح کی چیزیں ہیں, تو اس میں یعنی سہیل آفریدی صاحب یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہ اسلام آباد آئے تھے, اور اسلام آباد میں وہ ان کی کچھ ایسی مصروفیات تھیں, اب وہ کنفرم نہیں ہو سکیں کہ وہ کن سے ملے, لیکن بہرحال کہ یہ ایکٹیویٹی تو ہے. یعنی وہ ان کو اسلام آباد آئے تھے، معلوم کسی کو نہیں تھا کہ وہ اسلام آباد میں جی ہیں. ہاں, اور یہی اس کا پھر امکان یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی یعنی انگیجمنٹ کے سلسلے میں چلیں آئے پس پردہ ہوں. بات چیت ہو رہی ہوگی، ہاں, فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم یہ بات تسلیم کر لیتے ہیں. کوئی ڈیڈ لائن تو مقرر ہوگی نا ان لوگوں کے دماغ میں کہ تب تک ہمیں کوئی لاجیکل کنکلوژن تک بات پہنچتی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی انگیجمنٹ ہوگی تو وہ ٹرک کی بتی ہوگی. اور ماضی میں اس طرح ہوا بھی ہے, اور یہی ایک بات ہے کہ وہ ڈیڈ لائن یا وہ جو تاریخ ہے وہ کوئی بھی دینے کی پوزیشن میں اس لیے نہیں ہے کہ اس سے پہلے بھی چیزیں ہوئیں اور وہ نہیں یعنی منطقی انجام تک پہنچ سکیں. دیکھیں, ایک چیز تو ہے کہ جب اس طرح کی چیز ہو رہی ہوتی ہے تو پھر اس میں اسپوائلرز بھی ہوتے ہیں, اور وہ چیزوں کو خراب کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اس میں بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, جیسے آپ کو پتہ ہے سسٹم کے اندر بھی یعنی مختلف آراء ہوتی ہے. گورنمنٹ اپنی طرف سے کوشش کرتی ہے. اب جب عمران خان کو اسپتال منتقل کیا جانا تھا, اور جو 85% والا سارا معاملہ ہوا, وہ ایگزیجریٹڈ رپورٹ تھی, سب کو پتہ ہے, اور وہ ہو گیا تھا, لیکن وہ بیچ میں کچھ چیزیں نہیں یعنی وہ کنکلوژن پہ نہیں جا سکیں. تو اب یہ جو خاموشی ہے یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ سم تھنگ سیریس کچھ ہو رہا ہے, کچھ پس پردہ ایسی چیز ہے, اور جس کا
جو یہاں کے اسلام آباد میں جو گورنمنٹ سائڈ ہے وہاں پہ جب آپ وہاں کے صحافی وہ بھی قریدنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی 15 جولائی جو ہے نا وہ ایک ایسی تاریخ ہے کہ جس کے بعد بہت سی چیزیں چینج ہوں گی، بہت سے ڈیسیژنز جو ایک عرصے سے رکے ہوئے تھے، کچھ تبدیلیاں ہیں، کوئی سسٹم کے اندر تبدیلیاں ہیں، کوئی حکومت کے یہ تو وزراء کی تبدیلی نہیں آئے گی کہ 15 جولائی کے بعد 16 جولائی آتا ہے، اس کے بعد پھر 17 جولائی آتا دیکھیں ہے. آگے مطلب وہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہ ہو، لیکن جو ایک بز آپ ہوتی ہے جب جو گورنمنٹ سائڈ کے صحافی ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ جی یہ چیزیں ہونی ہیں 15 جولائی کے بعد والے ہفتے میں کچھ چیزیں. اب وہ اس کی مطلب سالڈ بات آن کیمرہ آپ اس لیے نہیں کر سکتے کہ جب تک آپ کو ڈولی ویریفائڈ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ یہ کرتی ہیں بیسیکلی کہ کچھ پس پردہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں. اور اسی میں جو حلیمہ خان صاحبہ کا یہ جو آیا ہے، لیکن حلیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے بہت کنٹروورسیز بھی اس سے پہلے بھی بنی، اور ابھی ریسنٹلی بھی انہوں نے جو بات کی کہ جی، اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا، اب خود پارلیمانی پارٹی کے اندر لوگوں نے کہا، پھر لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر لکھا کہ اگر ایک بہن کو ملاقات کا موقع ملتا ہے تو ان کو دیا جانا چاہیے. تو اب انہوں نے یعنی ایک دیکھیں سسٹم یہ چاہتا ہے کہ اس جو پی ٹی آئی ہے نا وہ کسی طرح سے بھی کوئی مزاحمتی اس کا وہ نظر نہ آئے، وہ کوئی احتجاج کرتے ہوئے نظر نہ آئے، وہ کوئی سخت گفتگو کرتے ہوئے نظر نہ آئے. اور وہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سہیل آفریدی جو بہت سخت گفتگو کرتے تھے، ان کی گفتگو میں نرمی ہے، یہ چیز بھی آپ دیکھ لیں. پھر اس کے علاوہ خاموشی، محمود آنا چکزئی کی بالکل خاموشی. محمود چکزئی صاحب تو خود یہ اپنی قریبی جو ان کی محفلیں ہیں اس کے اندر یہ گفتگو کرتے ہیں کہ وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ میں نہیں کوئی ایسی چیز کروں گا جس سے چیزیں خراب ہوں. اور یہی وہ خاموشی ہے جو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ بیرسٹر سیف کا مدعا آپ نے نہیں بتایا. ہاں جی بیرسٹر سیف. دیکھیں میں نے کہا اسپوائلر اس میں چونکہ ان کی جو گروپ کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مطلب اس میں ہم ان کو کوئی غیر ضروری تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. لیکن آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان کو اسپتال منتقل کیے جانے والا معاملہ تھا تو علی امین گنڈا پور صاحب اچانک نمودار ہوئے اور کے پی ہاؤس میں ایک طرح سے انہوں نے کے پی ہاؤس کے باہر جو دھرنا تھا اس کو کیپچر بھی کر لیا اور وہاں پہ انہوں نے کہا جی بڑی. سو یہ بھی اس وقت جو چیزیں ہو رہی ہیں نا اس کے اندر ایک ان کی طرف سے، چونکہ بیرسٹر سیف آپ کو پتہ ہے کہ وہ علی امین گنڈا پور کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے بھی قریبی سمجھے جاتے ہیں، تو انہوں نے بیسکلی یہی اطلاعات یہی ہیں کہ انہوں نے پیغام بھجوایا تھا کہ بشریٰ بی بی تک یا عمران خان تک کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. اچھا، تو اس میں اطلاعات یہ ہیں کہ ان کی طرف سے یہ کہا گیا یعنی کہ یہ آپ ریکویسٹ بشریٰ بی بی کی طرف سے نہیں تھی. ہاں تاثر یہ بنایا گیا، یہ تاثر نہیں، خبر دی گئی باقاعدہ. کہ بشریٰ بی بی نے بیرسٹر سیف کو طلب کیا ہے ملاقات کے لیے. لیکن اس میں حقیقت یہ ہے کہ وہ انہوں نے پیغام بھجوایا تھا، پھر انہوں نے کہا آپ ملنا چاہیں تو مل سکتے ہیں، لیکن انہوں نے شکوہ بھی کیا ساتھ. یہ بھی کچھ اطلاعات بشریٰ آ بی رہی بی ہیں نے ہاں کہ پہلے کیوں نہیں ملے. مطلب بیرسٹر سیف دیکھیں یہ تو بات کہ تو آپ کے بطور پاس تو رپورٹر سہولت موجود ہے ہاں ملنے یہ کی. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے بلایا ہے بیرسٹر سیف تو کسی وقت بھی جا سکتے ہیں، تو کیوں نہیں گئے. ٹھیک. وجہ یہ تھی کہ پھر ان کو پیغام جو جواب آیا وہ کوئی اتنا حوصلہ افزا نہیں تھا جس کی وجہ سے شاید وہ پھر نہیں جا ویسے سکے. ادروائز ان کے لیے صبح 7 بجے بھی اڈیالہ جیل سر کے دروازے پورٹرے پہ ایسا کیا گیا کہ جیسے ملاقات کے لیے پیغام اڈیالہ جیل سے آیا، بیرسٹر سیف صاحب اسلام آباد میں ہیں، کسی بھی لمحے 1 2 3 دن میں ملاقات ہو سکتی ہے. لیکن اب اس خبر کو بھی کوئی 1 مہینہ تو میرے خیال میں 2 ہفتے زیادہ سے زیادہ ہونے والے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. ایسا ہی ہے. اور یہ دیکھیں اب اس میں ان کی کیا وجہ تھی، لیکن جو اطلاعات ہیں یا جو حقائق ہیں وہ یہی ہیں کہ جو مطلب ان کو یعنی یہ غلط خبر چلی تھی کہ ان کو بلایا گیا. پھر دیکھیں ایک اور چیز یہ اب کل ایک خبر آئی کہ علی امین گنڈا پور صاحب واٹس ایپ کے کسی گروپ کے اندر ان کی کوئی آڈیو لیک ہوئی ہے. وہ خود مطلب وہ ان کا ایک تلخی تو ہے سہیل آفریدی کے ساتھ، اور وہ اس میں انہوں نے ان کو تنقید کا نشانہ بنا کے آڈیو لیک کر دی. وہ آڈیو میں وہ ٹھوک رہے ہیں. دیکھیے پی ٹی آئی کے اندر کے معاملات کو اگر دیکھا جائے تو ہر شخص نے اپنے 1.5 انچ کی الگ مسجد بنائی ہوئی ہے. کوئکلی اب ذرا کشمیر کے حالات پہ گفتگو کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اسد چوہدری صاحب سے ذرا بلوچستان کے حالات پہ جانتے ہیں. دیکھیے 1 مہینے سے بھی چند دن زیادہ سب بند ہے، پیٹرول اسٹیشن نہیں ہے، وہاں پر تاجر مکمل ہڑتال پہ ہیں، وہاں پر ٹرانسپورٹ نہیں چل رہی. آپ جب پاکستان سے کشمیر میں جاتے ہیں تو آپ کو بہت کم تعداد میں اپنا اشیاء ضروریہ کا سامان لے کر اندر جانے کی اجازت دی جاتی ہے، زیادہ آپ سے ضبط کروایا جاتا ہے یا ضائع کروایا جاتا ہے. یہ رپورٹ بھی ہوتا رہا ہے. اس کے بعد دھرنا جاری ہے، ایک دھرنا نہیں متعدد دھرنے جاری ہیں. جو راولہ کوٹ میں ایک بڑا دھرنا تھا، خواتین اور بچے بڑی تعداد میں نکل رہے ہیں. آپ کشمیری لوگوں سے بات کریں تھوڑی سی اگر تاریخ دیکھیں تو ایک تو اتنی لمبی کوئی تحریک نہیں چلی، اور اس میں پھر
ہر طبقہ فکر کے لوگوں کی پارٹیسپیشن، بالخصوص بچوں کی اور خواتین کی جتنی بڑی تعداد میں، تو یہ ایک اپنی تاریخ میں ایک نئی تاریخ جو ہے یعنی وہ 126 دن کا دھرنا تھا، لیکن وہ ایک یعنی لمیٹڈ تھا سر. یہاں پوری اسٹیٹ ہی بند ہے، ڈی چوک کے اوپر ایک جگہ پہ دھرنا تھا نا. اور یہ تو یہاں پر کنفیوژن ایسی ہے، اسٹیٹ ٹیلی ویژن سے لے کر جو مہم جوئی کے لیے پروپیگنڈا نیٹ ورکس بنائے گئے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ کلدم ایکشن عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے یہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کی وجہ سے عام بندہ رل گیا ہے، اور ساتھ اگلے لمحے سر اگلے ہی سانس میں کہتے ہیں کہ عوام نے ان کی کال مسترد کر دی ہے. پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، یعنی حقائق سے برعکس رپورٹ. لوگوں کو پریشانی بھی ہے. سر آپ ایک یک طرفہ موقف رکھیں نا، ایک سانس میں آپ کچھ کہہ رہے ہیں، دوسری سانس میں کچھ. اب کوئکلی یعنی لاسٹلی جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، شوکت نواز میر صاحب وہ گرفتار ہوئے. بی بی سی نے خبر چلائی کمشنر راولاکوٹ کو ایٹریبیوٹ کر کے کہ وہ اریسٹ ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد کچھ لوگوں نے خبر چلائی کہ اریسٹ نہیں ہوئے. پھر اب سار عالم صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ ان سے تفتیش ہوئی ہے، ان کا کنیکشن ٹی ٹی پی کے ساتھ ثابت ہو گیا، ایجنسیوں کے پاس ثبوت آ چکے ہیں، لیکن وہ بھی غالباً ایک ہفتے سے زائد کا وقت ہو گیا. اگر وہ گرفتار ہیں تو وہ کسی عدالت میں پروڈیوس نہیں کیے گئے. کلدم عوامی ایکشن کمیٹی خود تصدیق کرتی ہے کہ ہاں انہیں گرفتار کیا گیا اور ان کی جو فوٹیجز ہیں وہ اصلی ہیں. 5 کو انہوں نے بڑا ایونٹ کیا ہے، تو اب یہ اچانک 15 کا کیا وہ اس پہ میں آتا ہوں. دیکھیے اب جو گزشتہ روز ان کی کور کمیٹی کا ممبران جو تھے ان کا اجلاس ہوا، ابھی رہتے ہیں ابھی ویسے زیادہ تر تو وہ چھوڑ چھاڑ گئے ویڈیو نہیں. وہ دیکھیے جو دریک کے مقام پر دھرنا ہے، عمر نذیر کشمیری ہوں، دیگر کور ممبران ہوں، وہ تو تقاریر کر رہے ہیں، وہ تو وہاں پہ موجود ہیں. ان کا یہ موقف ہے، روز ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے آج ایک کور کمیٹی کا بندہ ہے وہ ویڈیو بیان دے رہا ہے کہ ان کا یہ موقف ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھے تھے، شاید ہم آگے نہ بڑھتے، ہم پرامن بیٹھے ہیں، ہم اس پر سوچ و بچار کر رہے تھے کہ آگے کیا ہوگا. ہم بار بار مطالبات، ہم نے مولانا فضل الرحمان، حافظ نعیم الرحمان، ہم نے اچکزئی صاحب، ہم نے جو سینیٹر مشتاق صاحب ہیں یا وہاں کے لوکل ہیں، بزنس مین ہیں، باقی لوگ ہیں، ہم نے ان کی ثالثی کی پیشکش قبول کی. روزانہ کی بنیاد پر ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. ان کا یہ دعویٰ ہے اور وہاں کے لوگ بھی رپورٹ کر رہے ہیں کہ پھر گزشتہ روز وہ جو چھوٹے چھوٹے دھرنے مختلف مقامات پر ہیں، ان میں سے کسی ایک جگہ پر طاقت کا استعمال کیا گیا اور وہاں سے کچھ افسوسناک اطلاعات بھی سامنے آئیں. اس کے بعد ان کے ممبران بیٹھے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو پرانا چارٹر آف ڈیمانڈ تھا وہ اب ختم ہو گیا، وہ بہت پیچھے رہ گیا ہے. 14 کو اب ہم ایک نیا چارٹر آف ڈیمانڈ دیں گے جو پرانے سے بہت آگے ہوگا، اور 15 کو ہم لانگ مارچ کی کال کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہاں بیٹھے ہیں اور آپ نے طاقت کا استعمال کرنا ہے تو پھر اس سے بہتر ہے کہ ہم مارچ کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، آپ راستے میں کہیں طاقت کا استعمال. ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہاں پر، ایک خط منظر عام پہ آیا کل جو کہ ایکشن کمیٹی نے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر صاحب کو لکھا. وہ تو پہلے ایک ویڈیو بیان بھی وہ مختلف خطوط بھی لکھتے رہے ہیں، لیکن ایک خط ہے. اس خط میں کچھ ان لوگوں نے، ان کا کلیم یہ ہے کہ کچھ پردے اٹھے ہیں، کچھ انکشافات ہوئے ہیں. ایک تو انہوں نے 4 لوگوں کا نام لیا، 2 ہمارے اعلیٰ سیکیورٹی عہدیداروں کا انہوں نے اس میں نام لکھا، 2 اور ہیں جس میں ایک چیف سیکرٹری ہیں اور ایک آئی جی آزاد کشمیر ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک تو جب ہمارے ساتھ معاہدہ پہلا ہوا تھا اکتوبر 2025 والا، تو اس میں ایک ہائی لیول کے سیکیورٹی عہدیدار سے ہماری ملاقات ہوئی تھی جس میں ہمیں یہ انڈرٹیکنگ دی گئی تھی کہ آپ یہ جو بات چیت ہے یہ کریں، یہ مذاکرات کریں، آپ یہ معاہدہ کریں. میں یہ گارنٹی دے رہا ہوں آن دا بیہاف آف دا اسٹیٹ کہ اس کو پورا کیا جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب وہ کر لیا، 90 دن میں وہ پورا ہونا تھا، نہیں ہوا، ہم نے پھر مزید 9 ماہ دیے. پھر وہ آگے ایک بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 9 جون کو جب احتجاج کی کال دی ریاست بھر میں، اس کی پہلے تیاریاں چل رہی تھیں، تو پھر انہی لوگوں سے جن کے ساتھ اکتوبر والے معاملے میں ہمیں ملاقات ہوئی اور وہ سیکیورٹی عہدیدار کا نام لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان سے ہماری 7 جون کو دوبارہ ملاقات متوقع تھی اور کہا گیا تھا کہ اسکیجولڈ ہے اور بات چیت ہوگی. لیکن پھر وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ 7 جون سے پہلے ہماری ایکشن کمیٹی کو کلعدم قرار دے دیا گیا، ہمارے خلاف طاقت کا استعمال شروع ہو گیا اور یہ جو معاملہ ہے اس کو سبوتاش کیا گیا. لہٰذا انہوں نے فیلڈ مارشل صاحب کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک تو آپ ہمارے ساتھ بات کریں، ایک انسانی المیہ یہاں پر پیدا ہو سکتا ہے، خدا را اس کو بچائے. اور دوسرا انہوں نے مطالبہ بھی کیا کہ اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان مذاکرات کو سبوتاش کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو ایڈریس کریں یا آپ ان کو ٹیک آن کریں، آپ ان کو آڑے ہاتھوں سے نپٹیں. اب الیکشن 27 جولائی کو ہیں، 15 کو وہ لانگ مارچ کریں. اس ساری صورتحال میں انتخابات ہو سکتے ہیں. راجہ فاروق حیدر صاحب کے ساتھ وہاں پر کیا ہوا، باقی مسلم کانفرنس کے رہنماؤں کے ساتھ وہاں پر کیا ہوا، کوئی انتخابی گہما گہمی نہیں ہے، کوئی کیمپین نہیں ہے، خاموشی ہے ہر طرف اور ایک پراسرار سی خاموشی ہے.
تو اس سب میں معاملات کو ایڈریس ہونا چاہیے تھا. اگر کہیں یہ سوچا جا رہا تھا کہ یہ لوگ تھک ہار کر واپس جا رہے ہیں سر, وہ تو صورتحال دور نہیں دور تک ہو نظر رہی. نہیں اور آ رہی. 5 جولائی کو جو انہوں نے ایک پاور شو کیا ہے اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ ابھی بھی انٹیکٹ ہیں. لیکن بہرحال وہ ریاست جو ہے وہ کہتی ہے کہ کسی صورت بھی پریشر ڈال کے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. سو بلوچستان کا چوہدری صاحب. دیکھیں بلوچستان جیسا کہ کل بھی ہم نے بات کی تھی, بڑا سویر قسم کا یہ انسیڈنٹ تھا, 42 لوگ ایک واقعے کے اندر, اور اس کے علاوہ دیگر واقعات میں کل ملا کے میں وہ ولاگ دیکھ رہا تھا ممتاز بھٹی صاحب کا, انہوں نے شاید 70 لوگوں کا بتایا تھا کہ یہ چند روز کے اندر جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. اس واقعے کی سنجیدگی ظاہر ہے تھی. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل جو ہیں وہ اپنی روٹین میٹرز چھوڑ کے بلوچستان کا انہوں نے دورہ کیا ہے. بلوچستان کے دورے میں 2-3 چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو وہ ایسا کچھ چیزیں ہیں جو ہوئی ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو نہیں ہوئیں, جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہاں پہ ہوں گی. جو ہوا ہے وہ تو یہ کہ جو یہ واقعہ ہوا زیارت میں, اس میں جو غفلت ہے, کوتاہی ہے, کوئی لیپس ہے, اس کے اوپر ایک انکوائری کمیٹی بنائی گئی ہے. اچھا, جو 15 دن کے اندر جو ہے وہ بتائے گی. فوری طور پہ زیارت کے ایک ایس پی ہیں ان کو معطل کیا گیا ہے. ایپیکس کمیٹی کا بیسیکلی اجلاس تھا, تمام اداروں کے سربراہان جو ہیں اس میں موجود تھے. وہ دورہ مکمل کر کے وزیر اعظم جو ہیں وہ واپس پہنچ چکے ہیں. اچھا, لیکن جو لواحقین ہیں ان شہداء کے, ان پولیس اہلکاروں کے جن کا تعلق زیارت سے ہی تھا, جو وہاں پہ شہید کر دیے گئے, وہ میتیں ابھی تک انہوں نے دفن نہیں کی. وہ میتیں رکھ کے بیٹھے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, دھرنا دیے ہوئے ہیں, اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ فیلڈ مارشل صاحب اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان سے وہ ملاقات کریں گے. سرفراز بگٹی صاحب کے حوالے سے انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ان سے ہم ملاقات نہیں کریں وہ گے, نہ آئے. وہ نہ آئیں, ان کی کسی یقین دہانی پہ وہ کان دھرنے کو تیار نہیں ہیں. لیکن ظاہر وزیر اعظم واپس آ چکے ہیں, وزیر اعظم ان سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں گئے. اور ایسا ہی یہی واقعہ سیم اسی طرح کی چیز ہم نے دیکھا تھا کہ ماضی کے اندر ہو چکی ہے. اور ماضی میں ظاہر ایک میڈیا کیمپین بنی تھی بھرپور قسم کی, اور اس میں کہا گیا کہ عمران خان جو ہیں وہ کیوں نہیں جا جنازے رہے, ادھر دھرنے میں نہیں گئے. ہزارہ کمیونٹی کا دھرنا ہو رہا تھا. اس پہ پھر عمران خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ بلیک میل جو ہے وہ میں نہیں ہوں گا, اور اس کے اوپر پھر کافی تنقید عمران خان کے اوپر ہوئی تھی. جو کہ اب ظاہر ہے آپ آج تنقید کرنے کے لیے آپ شہباز شریف صاحب کے اوپر نشتر چلا سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی, اور مکافات عمل کی بھی ہم نے پچھلے دنوں بات کر رہا تھا کوئی دوست, تو یہ وہ ساری چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کیونکہ اس وقت ان ایشوز کے اوپر سیاست ہو رہی تھی. تو اب بھی کچھ لوگ جو ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ لاشوں کے اوپر سیاست جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. وزیر اعظم نہیں گئے, وزیر اعظم کو جانا چاہیے تھا, اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. ظاہر ہے ایک سیکورٹی سچویشن ہے وہاں پہ ہو سکتا ہے, این ممکن ہے ایسا نہ ہو, سیکورٹی کلیئرنس ایسا نہ ملی ممکن نہ ہو کہ وزیر اعظم وہاں پہ جا سکیں. لیکن وہاں پہ وزیر اعظم جب آج گئے ہوئے تھے تو کوئی وفد بلایا جا سکتا تھا, کوئی لواحقین سے چند لوگوں کو بلایا جا سکتا تھا, سی ایم ہاؤس میں بلا لیتے, ان کو بلا کے کوئی ان کے اوپر دست شفقت رکھتے, ان کو کوئی یقین دہانیاں کرواتے, ان کے لیے کچھ اناؤنس کرتے. کیونکہ ظاہر ہے جن گھروں کے سرپرست چلے گئے ہیں, جہاں پہ روزگار کے ویسے ہی مواقع نہیں ہیں, تو وہ کدھر جائیں گے. عطا اللہ تارڑ صاحب بھی موجود تھے ساتھ, رانا ثناء اللہ صاحب بھی گئے ہوئے تھے, یہاں چیمہ صاحب بھی گئے ہوئے تھے. ان میں سے کسی کو بھیجا جا سکتا تھا, وزیر اعظم کے بہاف پہ یہ جا کے انگیج کر سکتے تھے, لیکن نہیں ہوا. ابھی تک جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں, اب سے کچھ دیر پہلے تک کے مناظر وہاں سے آ رہے ہیں, وہ لوگ بدستور دھرنا دے کے بیٹھے ہیں, اور ان کا یہی مطالبہ ہے کہ ہمیں ہماری ملاقات وزیر اعظم سے کروائی جائے, تو اس کے بعد جو ہے ہم اپنے پیاروں کی تدفین جو ہے وہ کریں گے. اس دور میں جو دھرنے کو کور کرتا تھا پاکستان کا نیشنل میڈیا, ابھی بھی نیشنل میڈیا اس کو نہیں, ظاہر ہے وہاں پہ تو سٹوری بالکل دیکھنے کو نہیں ملی. نہیں ہے, میں نے 12 بجے 3 بجے کا 6 بجے کے بلیٹنز دیکھے ہیں, وہاں پہ یہ خبر نہیں ہے. اچھا, اس کا بالکل بلیک آؤٹ ہے اس سٹوری کا. سیکورٹی صورتحال تو بدستور ہے آج بھی کچھ شہروں پہ. آج چاغی کے اندر جو ہے وہ حالات صورتحال خراب ہے. ایگزیکٹ بتانے کو بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن ظاہر ہے ہم اس کو اس حساب سے نہیں بتا رہے ہوں گے. چاغی کے اندر بھی بدستور قائم ہے. اس سے پہلے ہم نے اس دن دیکھا تھا نوشکی میں حملہ ہوا, زیارت والا واقعہ ہے کوئٹہ کے بالکل ساتھ. ایک ٹورسٹ اسپاٹ تھا, ہنا کا مقام تھا, وہاں کے اوپر بھی یہ چیزیں ہوئی تھیں. مختلف اور ایریا سے بھی اس طرح کی چھوٹے چھوٹے واقعات, کچھ بڑے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں. اللہ بھلا کرے. ابھی تک ڈی جی ایس پی آر صاحب نے تو کل 42 شہادتوں کا بتایا, وہ ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا. ممتاز بھٹی صاحب ڈیفینس انالسٹ ہیں, انہوں نے تو کل کے واقعات جو ایک تو آج ہوئے ہیں, خدا نہ خواستہ کوئی مزید نقصان ہوا ہو, لیکن آج بھی سیکورٹی صورتحال جس قدر خراب تھی تو یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. لیکن کل انہوں نے 70 شہادتوں کا بتایا ہے. جی 42 جو ہیں بیسیکلی یہ اس مقام کے اوپر ہیں جہاں پہ زیارت کے مقام پہ جو واقعہ ہوا تھا. تو اب اس ساری صورتحال میں دیکھیے, اگین آپ دونوں لوگوں کا اعتراض اس میں ہو سکتا ہے.
آپ نے ابھی ایک بات کی ہے سچوری صاحب کہ وہ جو وہاں کے لوکلز بیٹھے ہیں نا وہ سرفراز بگٹی صاحب سے نہیں ملنا چاہتے یا ان کی یقین دہانیاں نہیں ماننے کو تیار. تو کل بھی ہماری یہی بحث رہی ہے. اب وہ سرفراز بگٹی نہیں ہے, وہ وہاں جائیں گے تو وہ بطور چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس جائیں گے. اگر چیف لوگوں پہ ایگزیکٹو اعتماد کے نہیں ہے. اوپر اعتماد نہیں ہے تو اس سارے معاملے میں آپ اسٹیک ہولڈرز دیکھیے نا کتنے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر آئے, انہوں نے کل پالیسی اسٹیٹمنٹ دیا, انہوں نے کہا کہ کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہو سکتا اور نہیں ہو سکتا. دیکھیے یہ خدا نہ خواستہ یہ تو بکواس ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی یہ بات کرتا ہے کہ بلوچستان کو پاکستان سے الگ خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے گا, نہیں ہو سکتا. ریاست سے کوئی نہیں ٹکرا سکتا. جو دہشت گرد ہیں, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اسٹیک ہولڈرز ہیں, جس نے بندوق اٹھائی ہے, جو وہاں پر سپریشن کی بات کر رہا ہے, جو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگوں کو, ہمارے وہاں کے سویلینز کو شہید کر رہا ہے, اس کے ساتھ تو آپ طاقت کا استعمال کیجئے. جو انڈیا کے لیے کام کر رہا جو ہے, انڈیا سب ہے تو صحیح, اس میں تو کوئی لیکن ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ یہ تھا, تو بات تو آپ کو ماننی پڑے گی. ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ تھا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی جانب سے. جب میں وہ دیکھتا ہوں بطور شہری, بطور صحافی, اور جب میں وہاں کی سیاسی جماعتوں کے گزشتہ روز کی اعلامیے کو, وہ جو اے پی سی ہوئی ہے, اس کو دیکھتا ہوں, سر زمین آسمان کا فرق ہے. پھر تیسرے اسٹیک ہولڈر ہیں وہاں کے لوکلز, ان کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا. جو وہاں کے اصل امین ہیں, اصل وارث ہیں, جو وہاں کے اصل افیکٹری ہیں, وہ دھرنا دے کے بیٹھے تو ہوئے ایٹ لیسٹ 2001 سے 2002 سے کے پی کے میں آپریشن شروع, 1970 کی دہائی سے ہم تاریخ پڑھتے ہیں کہ بلوچستان کے حالات ہیں, یہ کوئی آج کل کے واقعات تو نہیں ہیں. تو یا تو پھر وہ میرے سیاستدان غلط ہیں, یا پھر ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ جو ہیں ان کی پالیسی غلط ہے, یا آپ آپس میں بیٹھ کر کوئی ایک, آپ نے کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کر کسی ایک نقطے پر پہنچنا ہوگا, تو ہی آپ مسائل کا ادراک کر کے اس کے حل کی طرف جا وہ سکتے ہیں. ایپیکس کمیٹی نے آج انکوائری کروا دی ہے. کل دیکھیں, کل ہماری اس پہ بڑی تفصیلی گفتگو جب ہم نے کی تو میں نے کہا سرفراز بگٹی کے اوپر میں اس لیے کامنٹ نہیں کروں گا کیونکہ میں اس سے کچھ ایکسپیکٹ کرتا ہی نہیں ہوں. وہ کس عہدے پہ بیٹھے ہیں, ان وہ کی کون حیثیت نہیں ہے ہیں, وہ کوئی, کیا کر رہے ہیں, عملی طور پہ کوئی حیثیت نہیں. میں اس پہ کان دھرنے کو تیار نہیں ہوں. اچھا, آج جب وہاں پہ جو مظاہرین ہیں انہوں نے بھی ان سے ملاقات نہیں کی, تو ایک تو وہ پوائنٹ یعنی دیکھنا کہ کیا ان سے میں کیا امید رکھوں. ہاں, اگر پرائم منسٹر گئے تھے تو پرائم منسٹر اگر خود نہیں مل سکتے تھے, میں بالکل ان صحافیوں کی طرح نہیں کہوں گا کہ پرائم منسٹر کو جانا چاہیے تھا, وزیر اعظم کیوں نہیں گئے وغیرہ وغیرہ. نہیں, آپ کو وفد بھیج دیتے, کسی کو بلا لیتے, کوئی معاملہ سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے. اور یہی بات ہم نے کل کی تھی کہ جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں, اگین ایگزیکٹلی جو فکرہ میں نے بولا تھا کہ تمام سٹیک ہولڈرز ایمانداری کے ساتھ بیٹھے ہیں. ایمانداری سے بیٹھنے سے مراد یہی ہے کہ سب اپنے اپنے حصے کی غلطیاں جو ہیں, جو خطائیں ہیں, اس کو تسلیم کریں, معافی مانگیں اور آگے بڑھیں. ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ تو کشمیر میں بھی نہیں نظر آ رہی, ادھر بھی نہیں نظر آ رہی. بس یہ سر آپ کو دیکھیں نا, یہ کرنا پڑے گا نا. اب جو بندہ پولیس چوکی کے اوپر حملہ آور ہوا ہے, 200-250 لوگ جو بھی کوئی آئے ہیں, اب ان کے ساتھ تو بات نہیں ہوگی. لیکن سر اس طرح میں جو چاگی میں جا کے شہر پہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے, ان سے تو کوئی بات نہیں کرے گا. جو نوشکی میں بسوں کے قافلے کو روکیں گے, لوگوں کو اتاریں گے, ان کو ماریں گے, ان سے بھی ظاہر بات نہیں ہو سکتی. یہاں بات اگر ہو سکتی ہے تو وہ جو اصل بلوچستان کے حقیقی وارث ہیں, جو بلوچ ہیں, جو وہاں کی عوام ہیں, بلوچ ہوں یا پشتون ہوں, کیونکہ اب تو دہشت گردی دیکھیں نا کہ پشتون بیلٹ کے اندر بھی بلوچستان میں ایونٹس ہونا شروع ہو گئے, ان سے بات ہو سکتی ہے. وہ بات کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے, وزیر اعظم نہیں ملے تو ابھی بھی ایک شخص نہیں نہیں ہو سکتی نا. انہوں نے کو اپنے جو منتخب نمائندے ہیں جن کو وہ جی, میں نے اس منتخب لیے کرتے وفد ہیں, استعمال کیا کہ ایٹ لیسٹ کسی کو بلاتے اب یا مسئلہ یہاں وہاں بھیجتے. پہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو سردار بھی رہے ہیں نا بلوچستان میں, وہ ویسے ہی ان کے وارث بنے رہے ہیں. اب وہ سردار اسی طرح سے سردار بلوچستان کے ہیں, بیٹھتے اسلام آباد میں ہیں یا دبئی میں ہیں یا یورپ میں بہت سارے سیٹل ہوئے ہیں سردار. جائیدادیں جو ہیں وہ بہت سارے لوگوں کی بلوچستان میں, دبئی میں, بڑے بڑے شہروں کے اندر ہیں, بلوچستان میں تو نہیں ہیں. وہاں سے جیتے ہیں, اس یہاں کے مسئلے بیٹھ کا جاتے ہیں. جب آپ سب بیٹھیں گے تو اس میں یہ جو میں اگین کہہ رہا ہوں کہ دو ایکسٹریمز ہیں نا. ہمارے سیکیورٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ حل ہے, سیاستدان بیٹھ کے کہتے ہیں کہ نہیں یہ حل ہے, وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو پہ اعتبار نہیں ہے. تو خدا کا واسطہ بیٹھ جائیے, یا تو وہ سیاستدان غلط ہوں گے, یا وہ سیکیورٹی کی پالیسی غلط ہوگی, یا وہ لوگ آپ کو کوئی حل دے دیں گے. جب آپ تین اطراف میں, تین ڈائمینشنز میں جائیں گے تو پھر یہی حل ہوگا جو اب ہو رہا ہے. دیکھیں کل اپوزیشن اے پی سی کی اسلام آباد کے پی ہاؤس میں بیٹھ کے, تو وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اے پی سی بلا لیں. ویسے تو یہ وہاں کے صوبے کو بلانی چاہیے تھی, سرفراز بگٹی صاحب کو بلانی چاہیے تھی. اب دیکھیں نا, وہ بھی ایک الگ بات ہے. میں تو وہی بات کر رہا ہوں نا اے پی سی سیاسی جماعتوں کی ہونی ہے, لیکن مسئلہ ایک اور ہے. باقیوں کو بلا لیں, ان کیمرہ سیشن بلا ایک لیں. سیکنڈ میری بات سن لیں. اے پی سی ہونی ہے سیاسی جماعتوں کی. پاکستان میں اس وقت سیاست رہی تو نہیں ہے نا, پولیٹیکل سپیس ختم کرتے کرتے سیاسی اس کی جماعتوں ایک نے مثال دوں,
اس کی ایک اب وہ مثال پہلے وہ اسپیس لینی ہے پھر APC کروانی اس ہے. کی ایک Otherwise آخری APC مثال سن لیں. جرگا ہوا تھا نا وہاں پہ. Exactly وہی بات کر رہا ہوں. بیرسٹر گوہر نے, میں معذرت سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, بیرسٹر گوہر نے کل APC میں کہا کہ جرگا ہوا خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر, اور وہاں پہ متفقہ طور پہ ساری سیاسی جماعتوں نے کہا کہ ڈرون حملوں کے خلاف اعلامیہ جاری کیا. اس کے بعد سے 7 ڈرون حملے ہو چکے ہیں. تو سر کیا اہمیت ہے APC کی جرگوں کی؟ جب وہاں کے لوگوں کو, یا مجھے بھی یہ نہیں پتا کہ ایک ان نون ڈرون آیا ہے, وہ سویلین کے گھر گرا ہے, اس سے شہادتیں ہوئی ہیں, نہیں پتا وہ کہاں سے آ رہا ہے. وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ میک شور کریں نا, جی ہاں, اس پہ عمل درآمد نہیں ہے. سہیل آفریدی صاحب امین گنڈا پور صاحب اگر FIRs نہیں دے رہے تھے یا دے رہے تھے یا جو بھی تھا, صرف سیاست نہ کریں نا. تو اسی لیے کل میں نے کہا کہ وہاں اگر سرفراز بگٹی صاحب ذمہ دار ہیں تو یہاں سہیل آفریدی صاحب ہیں. وزیر اعلیٰ اجلاس بلائیں, وزیر اعلیٰ پوچھیں کہاں سے آئے ہیں. اب KPK کے اندر نشر ہوتا وزیر اعلیٰ رہا, ایسا کریں گے تو ان کے خلاف الیکشن کمیشن سے فیصلہ تو پھر کریں. آ جائے نا, کریں نا. آپ اپنے صوبوں کے لوگوں کی جان پر تو بیٹھ کر اپنی وزیر اعلیٰ شپ میں نہیں بیٹھ سکتے نا. عمران خان صاحب ہوں, سہیل آفریدی ہوں, علی امین گنڈا پور صاحب ہوں, اس سے پہلے کی صورتحال ہو, پختون مار رہا ہے. آپ نے اس کرسی کا کیا کرنا ہے. دیکھیں آپ نہیں, عمران خان کے دور میں ڈرون حملے نہیں ہو رہے. خیبر پختونخوا کے اندر اس وقت رپورٹ ہو چکا ہے, بار بار رپورٹ ہو چکا ہے کہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں, TTP یا دیگر جو بھی گروپس ہیں, ان کے پاس بھی یہ سیم کیپیسٹی ہے کہ وہ ڈرون کے ذریعے بھی حملے کر رہے ہیں. یہ رپورٹ ہو چکا, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو آپ واضح کریں کہ یہ ڈرون جو آ کے تو گر رہے ہیں کیٹر یہ کس کے ہیں. کس نے کرنا ہے اس سب کو؟ تو یہ وزیر اعلیٰ کو کرنا ہوگا. تو ہم یہاں پہ الزام برائے الزام برائے الزام ہے, کوئی سولوشن نہیں ہے, کوئی ایک کمرے میں بیٹھ کر کوئی یکجہتی نہیں ہے, کوئی مسئلے کا حل تدارک تلاش کرنے کے لیے اپنی غلطی ماننے کو تسلیم نہیں ہے. یہی تھا نا, آج ایک کمرے میں بیٹھ کے انہوں نے پہلے KP تھا, بلوچستان تھا, اب ہم نے کشمیر کو بھی اسی صف میں کھڑا کر دیا. بس وہی بات ہے جی, اللہ خیر کرے. بس دعاؤں میں آپ یاد رکھیں ہمیں, اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. 3 ابھی ظاہر ہے 3 کا آغاز ہے. کل کی ویڈیو کے اندر آڈیو کا کوئی مسئلہ تھا, تو ہم ابھی چونکہ سیکھ رہے ہیں, جیسے عثمان بزدار صاحب کہا کرتے تھے, یہ سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے. تو آہستہ آہستہ چیزیں بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کی سپورٹ, آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اپنا خیال رکھیے گا. میں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.